بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان مہر عادل۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست کے اندر تحریک انصاف نے ایک بار پھر سے جو ہے وہ ہلچل پیدا کر دی ہے۔ ایک پاور شو کیا گیا ان کی جانب سے اسلام آباد کے اندر، اور بڑی بڑی دھمکیاں خصوصی طور پہ وزیر اعلیٰ کے پی کے کی جانب سے دی گئیں، اور باقی بھی رہنما جو تھے انہوں نے بھی بڑے دعوے بھی کیے، اور اس کے بعد ایک بڑا خطرناک اعلان بھی کر دیا۔ اسی حوالے سے اس جلسے کے اوپر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی نعیم کیسر صاحب۔ سر، بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے وہ قیمتی وقت دیا۔ اور سب سے پہلا سوال کہ کل کا جلسہ جو ہے وہ آپ نے دیکھا، کامیاب جلسہ تھا آپ کے نظر میں یا ناکام ہو چکا ہے؟ کیونکہ اگر ہم حکومتی دعووں کی بات کریں تو انہوں نے تو اس کو ناکام جو ہے وہ قرار دے دیا، لیکن آپ جو کہ ایک جرنلسٹ ہیں، اور جرنلسٹ ہمیشہ جو ہے وہ بنا کسی لگی لپٹی کے اور کسی سائڈ کو رکھے بغیر ایک مثبت اور حقائق پر مبنی جو ہے وہ تجزیہ کرتا ہے، تو آپ کل کے جلسے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ مہر عادل صاحب۔ میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی کامیابی اور ناکامی، وہ ظاہری بات ہے آپ نے اس کو اس ترازو میں تولنا ہے کہ عوام کتنی آئی اور عوام کتنی نہیں آئی۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ عوام نہیں نکلی پنڈی اور اسلام آباد نے رسپونڈ نہیں کیا۔ سنگجانی جو ہے وہ ایک ایسا مقام ہے، میں کیونکہ پبلک رسپانس کی بات کر رہا ہوں، تو جب پی ٹی آئی یہ مقام یہ جگہ رکھ رہی تھی، این او سی لے رہی تھی، تو یہ اسی وقت ہی طے ہو گیا تھا کہ پی ٹی آئی مینٹلی طور پر اس بات کے لیے تیار ہے کہ اسلام آباد اور راول پنڈی رسپانس نہیں کرے گا، یا اگر نہیں بھی کرے گا تو جو لوگ ثوابی، کیونکہ آپ نے اگر جو لوگ اس کے محلے وقوع سے واقف ہیں، سنگجانی مویشی منڈی جہاں پہ یہ ہوا جلسہ، تو وہاں سے ثوابی انٹرچینج جو ہے وہ جسٹ 15 to 18 یعنی 20 منٹ کی ڈرائیو پہ ہے، یعنی بالکل کے پی کے سے 20 منٹ کی ڈرائیو پہ ہے یہ جگہ۔ اور ثوابی آپ کو معلوم ہے کہ پی ٹی آئی کا بڑا دعویٰ ہے کہ ان کا گڑھ ہے، اور وہاں سے لوگوں کا آنا اور سرکاری مشینری، اور پھر وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب المشہور شہد والے، تو آپ پھر سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے وہاں لوگ آئے اور کتنی کی تعداد ہوگی اتنی دور سے جب موو کر کے لوگوں کو وہاں پہنچنا پڑا۔ اور بلا شبہ رکاوٹیں بھی تھیں، کنٹینر بھی تھے سیکورٹی کے نام پہ، پولیس بھی تھی، لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی تھی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے 9 مئی ہو چکا ہے اور کئی واقعات ہو چکے ہیں۔ تو اس جو ایک تھریٹ کال تھی پی ٹی آئی کی طرف سے وہ بالکل موجود تھی، اور آپ نے پھر دیکھا وہاں 26 نمبر چنگی پہ جو کچھ ہوا، شیلنگ اور پتھراؤ، اور پھر جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ۔ اور اب میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جلسے کی، کیونکہ ہم ناکامی اور کامیابی وہ آپ اسٹرینتھ کی بات کریں گے، میں آپ کو اس سے آگے کی اب کیونکہ بات بتا رہا ہوں، کیونکہ جلسہ جیسا بھی تھا، جتنی بھی پبلک تھی، اب یہ ایک نیا موڑ اختیار کر چکی ہے۔ اب یہ ساری سچویشن جو ہے وہ ایک نئے پیرائے میں داخل ہو چکی ہے۔ وہ نیا پیرایہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب شعلہ بیانی، اس کے بعد خالد خورشید صاحب سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان، اور اس کے بعد مراد سعید صاحب، یہ 3 سپیچز ہی آپ بس لے لیجئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دیگ میں جو دانہ کہتے ہیں نا، چیک کرتے ہیں، ایک دانہ ہی کافی ہوتا ہے دیگ چیک کرنے کے لیے، تو پی ٹی آئی نے اپنا موڈ جو ہے وہ بالکل کلیئر کٹ بتا دیا ہے کہ انہوں نے 9 مئی سے کچھ نہیں سیکھا، انہوں نے اس کے بعد کی صورتحال سے کچھ نہیں سیکھا۔ اور میں آج آپ کو یہ بالکل واضح طور پر اس خدشے کا برملا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی، مجھے یہ لگ رہا ہے خدا نہ خواستہ 9 مئی سے بڑا کچھ زیادہ جو ہے وہ ڈیزائن کر رہی ہے۔ اسی طرح کا دیکھا گیا کہ جب 26 نمبر چرنگی کے اوپر جب پولیس اور انتظامیہ کے ساتھ پی ٹی آئی کے کارکنان کا جو ہے وہ تصادم ہوا، شیلنگ بھی ہوئی، پتھراؤ بھی ہوا ہے، ایس ایس پی جو ہے وہ زخمی ہو گئے، لیکن سر اگر بات کریں، ہم ابھی جلسے کی کامیابی کی بات کر رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ جو ہیں خیبر پختونخوا، ان کے اوپر جو ہے وہ کل تنقید بھی کی گئی، اور آج تک جو ہے وہ تنقید جاری ہے کہ سرکاری وسائل جو ہیں، خصوصی طور پہ ایمرجنسی سروسز کی جو گاڑیاں تھیں جان بچانے والی، ان کے اندر لوگوں کو بھر کے لایا گیا۔ خیبر پختونخوا کے اندر تو گورنمنٹ ہے، اور وہاں سے لوگوں کا آنا یا اتنا معنی نہیں رکھتا، کیونکہ وہ ان کی ظاہری بات ہے گھر ہے، اور وہاں سے لے کے آنا لوگوں کو چاہے کسی بھی بنیاد پر لائیں، لالچ کے اوپر۔ لیکن پنجاب نے ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ مسترد کیا، یا انہیں جو ہے بھرپور ان کی جو جلسے کی کال تھی اس کو ویلکم کیا، اور آپ نے دیکھا کہ کچھ ایسے رہنما جو روح پوش تھے، کل پھر جو ہے انہوں نے بھی خطابات کیے، انہوں نے بھی بڑی شعلہ بیانی کی۔ اچھا، بات پتہ کیا ہے، اب کیونکہ آپ نے کہا کہ وہ ریسکیو 1122 آپ نے لاسٹ ٹائم بھی دیکھا جب جلسہ منسوخ کیا گیا، وہ بھی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دیا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ہم نے جلسہ منسوخ کیا تھا۔
تو بالکل وزیر اعلیٰ KPK جو ہیں وہ سرکاری گاڑیاں ریسکیو 1122 کے وسائل، کرینز جو ایمرجنسی سروسز کی ہیں اور جو بسیز ہیں اور جو بھی ان کا سٹاف ہے ان کو وہاں لائے بھی. اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جناب ان کو 5-5 ہزار روپے کے نوٹ جو ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب خود وزیر اعلیٰ KPK علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ خود اپنے ہاتھ سے ان میں تقسیم کر رہے ہیں. اب گزارش یہ ہے مہر صاحب، یہ مجھے ایک سوال میں بھی آپ کے توسط سے، آپ کی وساطت سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اسٹیٹ ورسز اسٹیٹ کیسے چلے گا. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ جو کچھ کل علی امین گنڈا پور نے جو بیانیہ بنایا ہے، کیا وہ کہیں بھی PTI کو سپورٹ کرے گا؟ وہ بیانیہ کیا اسٹیبلشمنٹ، کیا پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے جو انہوں نے باتیں کی، اور خاص طور پر اس وقت جب مفاہمت کی باتیں ہو رہی ہیں، محمود خان چکزئی صاحب کو کبھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے لیے میدان میں اتارا جاتا ہے، کبھی وہ پولیٹیکل کنسنسس کے لیے ان کو میدان میں اتارا جاتا ہے، لیکن اس کے جواب میں جو ہے علی امین گنڈا پور المشہور شہد والے وہ کیا تقریریں کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر میں آج آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جس طرح سے میڈیا کو انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا، اور وہ لوگ جو ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کس حد تک گیا میڈیا اور ان کے لوگ، اور خاص میں 2-4 یوٹیوبر جو ان کے وہ ہیں وہ اسپوک پرسنز ان کو آپ چھوڑ دیجئے، لیکن میڈیا نے کیا کبھی ڈیموکریسی سے ہٹ کے کوئی کام کیا ہے؟ کیا میڈیا جو ہے وہ ریاست کا چوتھا ستون نہیں ہے؟ اور کیا وہ ہمیشہ ڈیموکریٹک سائڈ پہ کھڑا نہیں ہوا؟ لیکن علی امین گنڈا پور صاحب نے ان کو بھی رگڑا لگا دیا، اور اس رگڑے سے پھر کیا ہوا؟ آج بیرسٹر گوہر صاحب، عمر ایوب صاحب کو، اسد کیسر کو ناک کی لکیریں نکالنی پڑیں، ناک کی لکیریں، کیونکہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں جو پریس گیلریز ہیں اس کے اندر صحافیوں نے بائیکاٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم PTI کے کسی فنکشن کی، کسی تقریر کی، کسی رہنما کی کوئی جو اسپیچ ہے، تقریر ہے، کوئی ایونٹ ہے، کوئی گفتگو، ہم اس کو کور ہی نہیں کریں گے، کیونکہ آپ بلا سوچے سمجھے، میں کہتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ دانا بیوقوف دوست سے دانا دشمن جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے. اور علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ وہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی یاری نبھا رہے ہیں، انہوں نے کانڈ دے پیچھے کھڑے نے، مینوں لگ رہا ہے کہ انہوں نے کانڈ کھرکنڈے نے، کھرچرے نے. اس لیے PTI کو یہ سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ وہ کس حالات سے پہلے گزری ہے، کون سا بندہ ایسا ہے یا کون سا ادارہ ایسے ہے جن کے ساتھ انہوں نے بنائی ہوئی ہے کہ جس کے ساتھ یہ اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ، پولیٹیکل پارٹیز، میڈیا، پبلک، کون سا ایسا کام آپ نے کیا ہوا کہ جس کی وجہ سے پبلک آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے؟ کون سی ایسی بات ہے؟ آپ دیکھیے لیڈر جو ہیں، فوٹو میں دیکھ لیں فیس بک پہ، پتہ نہیں وہ ڈرون اور یہ وہ. میں تو کئی ونگز کے پریزیڈنٹس کو خود ہی دیکھا کہ ایئرپورٹ پہ اکیلے بیگ لے کے، جی میں اسلام آباد جلسے میں شرکت کے لیے آیا ہوں. آپ بتائیں کہ ان حالات میں آپ اس طرح کی سچویشن کریٹ کر رہے ہیں. یعنی کہ آپ کے مطابق پنجاب کی جانب سے جو ہے وہ کوئی اتنا خاص رسپانس جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اس جلسے کو، ان کے رہنماؤں کو جو ہے وہ نہیں دیا گیا. آپ مجھے یہ بتا دیجئے، 3 پرچے ہوئے ہیں، میں ابھی آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ اسلام آباد پولیس نے 3 مقدمات درج کیے ہیں، 28 لوگوں پہ پرچے ہوئے ہیں. کسی ایک پنجاب کے بندے کا نام مجھے بتا دیں کسی ایک پرچے میں ہو. مطلب کیا رسپانس تھا، یہ اسی سے ہی آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کتنی پبلک اور کتنے رہنما پنجاب سے وہاں تھے جن کے اوپر پرچے ہوئے ہیں. 3 پرچے ہیں، اس میں سے مجھے ایک کوئی پنجاب کا بندہ نکال کے دکھا دیں. مطلب اس سارے کے سارے KPK اور آگے جنوبی پنجاب اور اس طرح کے لوگ ہیں. ہاں مطلب نہیں، مطلب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جنوبی پنجاب ضرور پنجاب کا حصہ ہے، میں اس کو ڈینائی نہیں کرتا میرے بھائی، لیکن گزارش یہ ہے کہ لاہور جنہوں کہتے ہیں نا پاکستان دا دل ہے، اور کوئی پولیٹیکل موومنٹ جو ہے، اب آپ علی امین گنڈا پور صاحب کی اس پہ بھی بات سن لینا، میں لے کے آ رہا ہوں KPK والے لاہور پہ چڑھائی کریں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ از اٹ اے پازیٹیو جیسچر؟ آپ کیا دنیا کو سکھا رہے ہیں؟ آپ دنیا کو کیا بتا رہے ہیں؟ آپ پنجاب کے رہنے والوں کو، لاہور کے رہنے والوں کو کیا بتا رہے ہیں کہ KPK آپ پہ چڑھائی کرنے آ رہا ہے؟ مطلب آپ کو فتح کرنے آ رہے ہیں، آپ نے کوئی یہاں جھنڈے گاڑنے ہیں، لاہور کا شاہی قلعہ فتح کرنا ہے آپ نے. بھائی آپ پولیٹیکل ورکر ہیں، پولیٹیکل موومنٹ کریں، پولیٹیکل پارٹی کو ریپرزینٹ کریں. آپ وہ تو نہ بنے کہ جو افغانستان سے چلے اور وہ دہلی تک گئے. آپ یہ جسچر دینا چاہتے ہیں خدا نخواستہ کہ جی ہم وہ بنگلہ دیش کو بھول جائیں گے؟ یار بنگلہ دیش کو بھائی اس کے بعد کیا حالات دیکھو نا، بتاؤ لوگوں کو اس کے بعد اب وہاں کیا ہو رہا ہے. اب وہاں لوگوں کے ساتھ، کمیونٹیز کے ساتھ، منورٹیز کے ساتھ کیا وہاں اب چیزیں جو ہو رہی ہیں. تو پلیز یہ صرف کہہ دینا کہ ہم ایسے کر دیں گے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے پھر وہ بھی آپ پبلک کو بتائیں. بنگلہ دیش کی سر اگر بات کریں تو بڑے جو ہم نے دیکھا
کہ شیخ مجیب الرحمان کے مجسمے تک کی جو ہے وہ بے حرمتی کی گئی، جنہوں نے بنگلہ دیش کو آزادی دلوائی یا بنگلہ دیش کی جد و جہد میں جو ہے ان کا ایک خاص تھا. اور اس طرح کے بیانات کے پنجاب کے اوپر چڑھائی کریں گے، فتح کریں گے، تو پھر یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملک کے اندر انتشار پنجابی سندھی بلوچی یہ جو آپس میں ایک لڑوانے کی بات کی جا رہی ہے، تو اس سے میرا نہیں خیال کہ کوئی محب وطن جو ہے وہ اس طرح کی بات کرے گا، کیونکہ اس وقت قوم کو ضرورت ہے یکجا کرنے کی، ایک مٹھی کی طرح. سر ابھی بیانات دیکھے کہ ہم نے کل کے جلسے میں محمود خان اچکزئی کی آپ نے بات کی کہ ان کو باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ ایک پچھلے دنوں انہوں نے بیان بھی دیا کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں اور پھر ان کی جانب سے بھی مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. لیکن کل انہوں نے بھی جلسے کے اندر جو ہے وہ یہی کہا کہ عمران خان کو رہائی نہ ملی تو ہم خود آئیں گے ان کو رہا کرنے. پھر جو ہے وزیر اعلیٰ کے پی کی جن کی بات کی جا رہی ہے کہ انہوں نے تو حد ہی کراس کر دی کہ بیانات کی، اور پھر اتنے سخت بیانات کہ جو ہے وہ آئیں گے اور پھر عمران خان کو 1 اکتوبر کو خود رہا کروائیں گے. کن اختیارات کے تحت وہ جو ہے یہ اقدام کر سکتے ہیں، یا پھر وہی ایک 9 مئی کی طرح ایک دوبارہ سے جو ہے وہ چڑھائی کی جائے گی اور معصوم جو پولیٹیکل ورکر ہیں ان کے جو ہے وہ مستقبل کے ساتھ کھیلا جائے گا، ان کو جو ہے وہ پریشانیاں مزید جو ہیں وہ برداشت کرنی پڑیں گی؟ اچھا، میں سب آپ کا سوال ذرا کچھ زیادہ لمبا ہو گیا، سوری، لیکن میں آپ کو یہ ضرور پھر دوبارہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت اپنی جیو پولیٹیکل سچویشنز کو دیکھیے، اپنے بارڈرز کو دیکھیے، آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، آپ کے ملک میں کیا ہونے جا رہا ہے. اور یہ جو ساری باتیں آپ فرما رہے ہیں نا، علی امین گنڈا پور صاحب جو کر رہے ہیں، علی امین گنڈا پور صاحب جس ایجنڈے پہ ہیں وہ کبھی بھی، میں آج آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں، یہ کبھی بھی اس ملک میں یہ ایجنڈا نہ اس سے پہلے کبھی پایا تکمیل تک پہنچا ہے نہ پہنچے گا. یہ آپ کو بھائی مفاہمت کی راہ اور ڈائلاگ اور پولیٹیکل ڈائلاگ کی راہ کے ساتھ آگے بڑھنا پڑے گا، ورنہ میں خدا نہ خواستہ میں کچھ ایسا کہنا نہیں چاہتا. ماضی میں دیکھیے پاکستان کی سیاسی تاریخ بہت تلخ ہے. آپ بس مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی تاریخ سے سیکھتا نہیں ہے. ہم نعرے اور بھڑکیں اور گرج برس کہاں بھائی مجھے بتائیے کہ سیاست کا کہاں گرج برس کے ساتھ تعلق ہے؟ سیاست زیرک اور مدبر اور ہمبل اور آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ آپ نے مصلحت کے ساتھ مڈ وے پہ جا کے آگے نکلنا ہے اور اپنے ساتھ قوم کو، دنیا کو، اپنے ملک کو بھی ساتھ لے کے جانا ہے. نہ کہ آپ کیا بیریئر لگانے کی بات کر رہے ہیں، آپ کنٹینر کھڑے کرنے کی بات کر رہے ہیں. آپ کو یہ بات اس طرح سے نہیں دیکھنی چاہیے. آپ اگر ڈسپریڈ ہیں، آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کو نہیں ساتھ لے سکے تو اس میں آپ یہ بتائیے کہ پنجاب کا کیا قصور ہے، اس میں آپ مجھے یہ بتائیے پاکستان کا کیا قصور ہے. آپ اگر پولیٹیکل ڈائلاگ نہیں کر سکے، کسی کو کنونس اور قائل نہیں کر سکے، تو مجھے یہ بتائیے کہ اس میں ان پولیٹیکل پارٹیز کا کیا قصور ہے جن سے آپ ڈیفیٹ ہو رہے ہیں. تو اس لیے تدبر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اور دنائی کے ساتھ چلیے اور اس ملک کو آگے لے کے جانے کی بات کی دی. آگ جلاؤ، گھراؤ، جلا دیں گے، مار دیں گے، تمہیں چھوڑیں گے نہیں. آج بھی آپ ان کے لیڈر کیا وہ دیکھ لیجیے نا، عمران خان صاحب کا، وہ جیل میں بھی بیٹھے، اب بھی نیب کے افسروں کو کہتے ہو تو میں باہر آ کے چھٹنا نہیں. واٹ از دس بھائی؟ یہ کیا ہے؟ مطلب کیا میسیج آپ کنوے کریں؟ اور وہی چیزیں جب علی امین گنڈا پور کے ہاتھ میں مائک آتا ہے تو وہی آپ دیکھ کے ٹرانسفارم ہو کے پھر یہ الفاظ بن جاتے ہیں. تو اس لیے اٹس انفارچونیٹلی سیڈ، یہ ایک سیڈ پہلو ہے ہماری پولیٹیکل سچویشن کا اور ساری کنڈیشنز کا. ہمیں اس کو سنبھالنا ہے. اور پھر میں ضرور یہ کہوں گا کہ آپ خندقیں مت کھودیے، آپ درمیانی راہ نکالیے، اور جن حالات کو آپ اس وقت فیس کر رہے ہیں وہ درمیانی راہ سے ہی آپ کا چھٹکارا اس سے ہو سکتا ہے. اچھا سر، جس طرح کے بیانات کی ہم بات کر رہے ہیں اور جلسے کے اندر بھی اور ویسے بھی کہیں نہ کہیں یہ بانی پی ٹی آئی کے لیے مزید مشکلات نہیں پیدا ہوتی جا رہی؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ان کے ساتھی نہیں چاہتے کہ وہ باہر آئیں اور آگے دوبارہ سے کوئی ان کے لیے آسانیاں جو ہیں وہ پیدا ہو سکیں؟ دیکھیے، میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں. میں یہ بات کہنا نہیں چاہتا تھا، لیکن چلیں آپ نے سوال کیا ہے. ایک تقریر کر دی علی امین گنڈا پور صاحب نے، خالد خورشید صاحب نے، مراد سعید صاحب نے. اب آپ دیکھیے گا اس کا ریئیکشن ضرور آئے گا، اور ریئیکشن آئے گا جب آپ ایک ادارے کے سربراہ کو، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ کو، آرمی چیف کو آپ ڈائریکٹلی ہٹ کر رہے ہیں.
تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے کوئی ریئیکشن نہیں آئے گا اور وہاں سے کوئی ایسی بات نہیں ہوگی؟ یہ بالکل آئے گا، اور میں آپ کو یہ بالکل برملا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ اس کا ریئیکشن آئے گا، اور پھر شاید آپ اس کو بھگت سکیں، برداشت کر سکیں، نہ کر سکیں، آئی ڈونٹ نو۔ سر پنجاب کے اندر جلسے کا اعلان کر دیا ہے، ایک ہفتے کے اندر اندر پنجاب میں جلسہ کیا جائے گا۔ اگر دیکھا جائے اسلام آباد کے اندر تو کے پی کے اور اسلام آباد کا کوئی اتنا زیادہ جہاں پہ جلسہ کیا گیا کوئی فاصلہ نہیں تھا، لیکن پنجاب کے لیے 400-500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے پنجاب سے کیا یہ جلسہ کامیاب ہوگا، یا پھر پنجاب جو ہے پی ٹی آئی کے اس غبارے سے ہوا نکال دے گا؟ اچھا، گزارش یہ ہے کہ آپ پہلے یہ دیکھیے کہ پولیٹیکل، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اس وقت فضا کیا ہے، کیا اس وقت ملک میں جلسے اور جلوسوں کی فضا ہے؟ لوگ جن حالات سے گزر رہے ہیں، کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ مار کٹائی، جھگڑے، فساد، خندقیں کھدیں، بیریئرز لگیں، ٹیئر گیس فائر ہو، ربڑ بلٹس چلیں، کہیں کوئی ایسا لاٹھی چارج ہو، کوئی ایسا ماحول ہے؟ آپ دیکھیے کہ جو لوگوں کے اس وقت فائنینشیل کنڈیشنز ہیں، معاشی ملک کے معاملات ہیں، اسی لیے میں نے پہلے بھی آپ سے یہ گزارش کی مہر صاحب کہ یہ معاملات افہام و تفہیم سے ڈائلاگ کے ذریعے حل ہوں۔ اچھا 22 تاریخ کو آپ جلسہ کریں گے لاہور میں، کر لیجئے، کیا کر لیں گے وہ جلسہ؟ کیا وہ جلسہ جو ہے وہ کوئی نیا ایک نظریہ ملک میں آ جائے گا؟ یہی لاہور ہے نا جس میں چلو چلو عمران کے ساتھ ہوا تھا، پھر یہی وہ لاہور ہے جہاں آپ کے پاس 30 بندے نہیں ہوتے اب لبرٹی چوک پہ اکٹھے کرنے کے لیے، اور آپ بھاگتے ہیں جیسے کانگ لیلے سے بھاگتا ہے۔ مطلب 30 بندے اکٹھے ہو کے عمران خان زندہ باد کا نعرہ نہیں لگا سکتے۔ کیا کر لیں گے علی امین گنڈا پور صاحب؟ آ جائیں، آپ تشریف لائیے ضرور، میں تو ویلکم کرتا ہوں ایز اے پولیٹیکل ورکر، میں ایک جرنلسٹ ہوں، ڈیموکریٹک آدمی ہوں، میں تو چاہتا ہوں کہ آئیں پولیٹیکل ایکٹیویٹی کریں، لیکن پولیٹیکل ایکٹیویٹی کریں، لڑائی جھگڑے کی بات نہ کریں۔ میرا جو نقطہ ہے، جو میرے کہنے کا مقصد ہے، لڑائی کبھی بھی آپ کے بینیفٹ میں نہیں جائے گی۔ آپ دیکھیے کے پی کے اپنی کنڈیشنز کیا ہیں، حالات کیا ہیں، امن و امان کی کیا صورت حال ہے وہاں۔ آپ اگر دیکھیں کسی نہ کسی خدا نہ خواستہ کوئی ایسا مس ہیپ ہو گیا اس چکر میں، نمبر گین کے چکر میں، نمبر ٹنگنے کے چکر میں آپ پنجاب کی طرف آئیں گے، کچھ ایسا گڑبڑ ہو گئی، اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے، کوئی اور نہیں ہوگا، اور اس کے اوپر قوم تک اور ملک اور تاریخ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ بہت شکریہ نعیم صاحب، آپ نے جو ہے وہ ہمیں ٹائم بھی دیا اور بڑا ایک سیر حاصل تبصرہ جو ہے وہ کیا۔ اور ناظرین، سب حالات جو ہیں وہ سب کے سامنے آئی، ملک کو اس وقت جو ہے وہ اتحاد کی ضرورت ہے کہ سب اکٹھے ہوں اور مل کر جو ہے اس ملک کو جو ہے مسائل حل کر سکیں، ان کو مشکلات سے جو ہے وہ نکالا جا سکے، ایک عام آدمی کی زندگی جو ہے اس کو آسان بنایا جائے، اور اس کے لیے سب کو مل بیٹھنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ایک دوسرے کے خلاف اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے ملک کو جو ہے وہ مشکلات کی طرف دھکیلا جائے۔ یہاں پر ہمارے جو سیاستدان ہیں، ہمارے پولیٹیکل ورکر ہیں، جمہوریت کی بات کریں تو پھر جمہوری طریقہ اپناتے ہوئے تمام ڈائلاگ جو ہے مفاہمت کی بات کریں، اور مل بیٹھ کے یہ سارے معاملات جو ہیں ان کو خوش اسلوبی کے ساتھ جو ہے وہ نمٹایا جائے، نہ کہ نفرتیں پیدا کی جائیں اور ان نفرتوں کو جو ہے وہ بڑھاوا دیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔